تسلسل ہے۔ اس کے بغیر انسان جب تک زندہ ہے، عمل کر رہا ہے، دو کرام کاتبین ہیں، وہ لکھتے ہیں، عتید و رقیب، اور پھر خود ذات الوہیت بھی، اور پھر وہ عظیم ہستیاں جنہیں مومنین کہا ہے قرآن نے، سیری اللہ اعمالکم ورسولہ والمؤمنون، اللہ اور رسول اور وہ ہستیاں ہمارے اعمال ان کی نگاہوں میں مسلسل حاضر ہوا کرتے ہیں۔ کتنا خوش وقت ہوگا جس والہانہ محبت سے آپ نعرے لگاتے ہیں، خوشحال ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ آپ کے اعمال نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اس آیت کے روح سے اعمال آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سیری اللہ اعمالکم ورسولہ والمؤمنون ہے، تمہارے سارے اعمال نشست و برخاست ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ لہذا کتنا وہ خوش بخت ہوگا جو زبان کہہ رہی ہے اس طرح قلب پاک و طاہر و تزکیہ شدہ ہو، اور وہ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے اعمال سے خوش ہو جائیں، کل سرخ روحی کے ساتھ ان کی بارگاہ میں جانے کے لیے موقع میسر ہو سکے۔ باہر کے محترم سامعین، لازم ہے انسان کے لیے اپنے عقیدے کے لحاظ سے آئندہ کے لیے تیار کر رکھنا بہت اہم ہے۔ دنیا وقتی ہے، وہ بھی تسلسل، اس کے لیے کوئی منتہا بھی نہیں ہے۔ چونکہ آج میں آپ کی خدمت میں خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام علیہا تاریخ گزری ہے، تاریخ ہے، اس مناسبت سے ان کی عظمت کے بارے میں کیا کچھ کہہ سکتا ہوں۔ ان کی عظمت کے لیے یا ولی کی زبان چاہیے، یا نبی کی زبان چاہیے، یا اللہ ہی کی زبان چاہیے۔ اس لیے ناقص کامل کو صحیح معنوں میں پیش نہیں کر سکتا ہے، وہ کامل ترین ہیں، ہم ناقص ترین ہیں۔ لہذا ایک سورہ ہے چھوٹا سا لیکن عظمت میں بہت بلند و اعلیٰ ہے، جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر، کوثر کہتے ہیں خیر کثیر، جس میں خیر ہی خیر کثیر، اسے کوثر کہتے ہیں۔ تو یہ اس سے دیکھنے اس آیت کے بارے میں جو عرض کر رہا ہوں، ظاہری ترجمہ آپ تک پہنچانے کے بعد کچھ باتیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوگی۔ علم بدیع میں فصاحت و بلاغت کے روح سے کلام بڑے فصیح و بلیغ ہو سکتا ہے، موثق ہو سکتا ہے، اس کی تاکید در تاکید ہو سکتی ہے۔ یہاں پر اسی طرح انا ہے، یہ متکلم میں جمع متکلم کا صیغہ انا، ہم ہیں۔ آتینا کا، وہ بھی ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، ہم ہی نے آپ کو عطا کیا ہے۔ عطا بھی کہا، عطا اور ہے، دینا اور ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو خود قرآن مجید اور سورہ فاتحہ سرکار کو دیتے ہوئے جو ارشاد ہے وہ یوں ہے، ہم نے آپ کو سبع مثانی دیا ہے اور قرآن عظیم دیا ہے۔ عطا نہیں کہا، لقد آتیناک سبع من المثانی و قرآن العظیم کہا ہے۔ ہم نے تمہیں سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم دیا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا، تے کے ساتھ نہیں ہے، توئیں کے ساتھ، تا کے ساتھ ہے۔ آتیناک،
ہم نے ہی تمہیں عطا کیا ہے۔ دیکھیں کائنات کے خالق و مالک یوں کہیں ہم نے عطا کیا ہے، کتنا بڑا عطا ہوگا۔ آپ اس مسجد کے لیے $1 کروڑ دیتے ہوئے نہیں کہہ سکتے میرا عطا ہے، نہیں کہہ سکتے، حالانکہ انسان کی بس سے بہت ہے ماشاءاللہ۔ $1 کروڑ پیش کرتے ہوئے زبان پر یہ بات نہیں آ سکتی کہ ہم نے عطا کیا اس کو، اس انجمن کو عطا کیا ہے، نہیں کہا جا سکتا۔ یہ حقیرانہ نذرانہ ہے، لیکن اگر وہ کہہ دے جو کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے، ہم نے عطا کیا ہے، اور ان کو لیے ہے جو وجہ ایجاد عالم ہے، وجہ ایجاد عالم ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو یہ افلاک ہی پیدا نہ ہوتے۔ اب آپ بتائیے لینے والا کتنے بلند، دینے والا کتنے بلند، جو وہ کہہ دے عطا کر رہے ہیں وہ عطا کتنے بلند ہوگا۔ آپ کے میرے سمجھ سے بالا ہے، اس لیے کہا وہی بیان کر سکتا ہے جو ان کے خالق ہیں، یا نبی بتا سکتے ہیں یا ولی بتا سکتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا کیا ہے۔ عطا کنندہ خدا ہے اور لینے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے تشکر کے لیے چائے پلانا نہیں ہے یا اس کو کچھ پیسہ دینا نہیں ہے، تشکر کا بھی ذکر ہے۔ جب ہمارا عطا ہے تو عطا کا تشکر بھی ہے، تشکر کے ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں تشکرانہ نماز پڑھا کرو۔ وَانْحَرْ، اور دونوں ہاتھوں کو کان کے برابر بلند کرتے رہیں۔ ہر تکبیر جہاں جہاں تکبیر کہی جاتی ہے وہاں پر ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا کریں۔ امام صادق سے پوچھا گیا یہ کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ وَالزِّینَةُ الصَّلَاةُ رَفْعُ الْیَدَیْن، آپ نے فرمایا ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے، لیکن نماز کی زینت ہر موقع رکوع جاتے ہوئے، سجدوں میں جاتے ہوئے، تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرنا نماز کی زینت ہے۔ نماز اس لیے مناسب کہا نماز پڑھو اور زینت نماز بھی ہو، ہاتھ بھی اٹھا لیا کریں۔ اگرچہ ترجمہ بہت اور کیے ہیں، عید ہیں تو قربانی کا ذکر ہے۔ بہرکیف جو مستند انداز جو روایات ہماری ہیں وہ آپ کے پاس پیش کر رہا ہوں۔ حبیب اس کا تشکر کوئی دنیا کا کوئی مال متاع نہیں ہو سکتا ہے، اس کا تشکر نماز ہے۔ بارگاہ خدا بندی میں تشکر نماز پڑھو، اور زینت نماز یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر بلند کرتے رہیے۔ بولے جوان محمد۔ ان شانک هو الابتر، یا تمہارا شان کہتے ہیں جو مبغض، جو غضب رکھتا ہے، جو دشمن ہو، عدو ہو، بغاوت ہو، اسے کہتے ہیں شان۔ تیرا دشمن ہی مقتول نسل ہے، آپ نہیں۔ یہ ہے ترجمہ۔ اب آپ کو تفسیر بتا رہا ہوں جو مفسرین نے کم از کم 5-6 تفاسیر کو میں نے دیکھ کر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کوثر سے مراد نبوت ہے، یقیناً وہ بھی خیر کثیر ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اور کوثر سے مراد قرآن و فضائل قرآن ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ توحید ہیں، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور علم و حکمت مراد ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب کار خیر کثیر ہے سب۔ اور شفاعت وہ بھی خیر کثیر ہے، سب خیر کثیر ہے۔ لیکن دیکھنا یہ کہ آیت کہاں تک ایک دوسرے سے ربط لے کر اپنی فصاحت و بلاغت پیش کر سکتی ہے۔
سورہ میں ان نشانی کو الابتر ہے، ان نشانی کا ہوا الابتر، چونکہ آپ کے فرزند ابراہیم عبداللہ دونوں کی وفات کے بعد آپ کو مقطوع نسل کہا کرتے تھے۔ یہ تو مقطوع نسل ہیں، کب تک یہ چیز رہے گی؟ مقطوع نسل کہتے تھے۔ ابن وائل تو مسلسل بغاوت کیا کرتا تھا، یہ مقطوع نسل ہے، 2 بچے تھے فوت ہوئے۔ لیکن یہاں بھی یہ بھی سوچے کیا لڑکیاں تو تھیں، اگر لڑکی بقول ان کی اگر لڑکیاں تھیں، لڑکیوں کو ہوتے ہوئے بھی مقطوع نسل ہے۔ یہ اگر وہ مقطوع نسل کہہ رہے تھے اس مطلب یہ کہ کوئی لڑکے بھی نہ تھی، اولاد ہی نہ تھی، بے اولاد تھے، تب یہ وہ کہہ رہے تھے یہ نشانی دیکھو نا، وہ مقطوع نسل ہیں۔ ابتر کو کہتے تھے، ابتر آ رہے ہیں، ابتر عربی میں اسے کہتے ہیں جس کے نسل کا اختتام ہو، مقطوع نسل ہو، اس کو کہتے ہیں ابتر۔ تو دنیا آپ کو ابتر کہتی تھی، عیب لگایا کرتی تھی، نقص بتایا کرتی تھی۔ لہذا اگر یہ ان نشانی کے قرآن مجید مراد ہو، کیا قرآن مجید سے آپ کی نسل بڑھے گی؟ کیا آپ کی نبوت سے؟ اب تو نبی تو تھے، پھر مقطوع نسل کیسے؟ یہ مقطوع نسل کے جواب تب ہو سکتا ہے کہ کوثر سے مراد خاتون جنت ہو سلام اللہ علیہا۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایک چیز بتا دوں آپ کو، ایک لفظ ہے بہت سے معنی کے لیے واضح ہے، سے لفظ عین ہے، 70 معنی ہیں۔ جون 2 معنی ہیں، سفید کو بھی کہتے ہیں، سیاہ کو بھی کہتے ہیں، مشترک ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی لفظ واضح ہے، وہاں استعمال مجاز نہیں ہوتا ہے۔ جب لفظ مشترک ہو تو چونکہ سارے معنی مراد نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان میں سے ایک ہی ہوگا، وہاں لازمی ہے اس کے لیے قرینہ تعینیہ نصب کریں۔ قرینہ مثلا اگر آپ نے رأیت عینا باقیہ کہیں گے، باقیہ آنکھ مراد ہوگی۔ رأیت عینا جاریہ کہیں گے تو چشمہ ہوگا۔ رأیت عینا لامیہ کہیں گے تو سونا چاندی ہوگا۔ اس کے بہت سے معنی ان کے لیے وضع ہے، لہذا ان سب کے لیے وضع ہے، بہت سے معنی ہیں۔ اب متکلم نے ان میں سے کون سا مراد دیا ہے، اس کے لیے قرینہ تعینیہ کا ہونا ضروری ہے۔ ایک قرینہ صارفہ ہم کہتے ہیں، قرینہ صارفہ کا معنی لفظ ایک الوضع تھا، وہاں سے اٹھا کر دوسرے معنی میں استعمال کا جواز پیدا کیا ہو، اسے کہتے ہیں مجاز۔ مجاز کے لیے قرینہ صارفہ چاہیے، اور حقیقتوں میں سے کسی ایک معنی کے تعین کے لیے قرینہ تعینیہ چاہیے۔ مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ رأیت اسداً یرمی، میں نے وہ شیر دیکھا جو تیر مار رہا تھا، یہ قرینہ صارفہ ہے، اس لیے کہ اسد حیوان مفترس کے لیے وضع تھا، اب اسے رجو شجاع میں استعمال کیا ہے۔ وہ قرینہ کیا ہے؟ یرمی، تیر مار رہا تھا، یہ قرینہ صارفہ ہے جو وہاں سے اٹھا کر یہاں استعمال کے لیے جواز پیدا کیا ہے، اسے قرینہ صارفہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر لفظ مشترک ہو، بہت سے معنی ہوں، سب کے سب تو مراد نہیں ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک ہوگا، اس کے لیے جو تعین و تشخیص دینے کے لیے جو قرینہ ہوگا وہ قرینہ تعینیہ ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح قرآن بھی ہو سکتا ہے، نبوت بھی ہو سکتی ہے، اور رسالت بھی ہو سکتی ہے، یہ سب ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے قرینہ نہیں ہے۔ قرینہ اس کے لیے ہے جو دنیا آپ کو ابتر کہتی تھی، ابتر کو جواب دینے کے لیے ہے۔ جواب تب ہو سکتا ہے کوثر سے مراد آپ کی نسل و ذریت ہو۔ تو یہ اگر قرآن مجید لیں گے ان نشانی ہول ابتر، یہ آیت اس سورہ کے اندر بے ربط رہے گی، بے ربط رہے گی، یعنی وہ دوسرے الفاظ و کلمات سے اس کا ربط ختم ہو جائے گا۔ ہم نے قرآن مجید دیا ہے، اس کے تشکر میں یہ کرو یہ کرو، ان نشانی ہول ابتر، اب یہاں ختم، اس کا کوئی ربط سے نہیں ہو سکتا۔ ربط تبھی ہوگا کہ اس کو قرینہ قرار دو، اور کوثر سے مراد
ان کی ضروریت مراد لیں تو یہ آیتیں ایک دوسرے سے مربوط ہو سکتی ہیں اور سورہ کامل ہو سکتا ہے۔ درود بجوال محمد۔ بارکے بھی کہ آپ تک بات پہنچے نہیں پہنچ، میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ ان نشانی کا هو الابتر، یہ قرینہ تعینیہ ہے، یہ مقرر کر رہا ہے، ان معانی میں سے کوئی بھی نہیں، صرف وہ ہے، یہ رد ہے ان ملائین کے، مبغضین کے لیے رد ہے۔ رد تب ہو سکتا ہے کوثر سے مراد نسل رسول ہو، ذریت رسول ہو، تو پھر رد ہو سکتا ہے، مگر یہ آیت سورہ سے بے معنی بے ربط رہ سکتی ہے۔ لہذا یہ سب تفسیریں ہم قبول نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اوروں کے لیے قرآن کے لیے قرینہ نہیں ہے، نبوت کے لیے قرینہ نہیں ہے، اور حکمت و علم کے لیے، توحید کے لیے قرینہ نہیں۔ قرینہ صرف آپ کو دنیا ابتر کہتی تھی ان دونوں شہزادوں کی وفات کے بعد، ابتر کہتی تھی، اس ابتر کا جواب دیا ہے۔ ابتر کا جواب کیا ہے؟ وہی ہوگا جو خاتون جنت ان کی نسل آگے ہے۔ میری بات پہنچی آپ تک؟ درود بجوال محمد۔ دیکھو نا، آپ سوچیں، ہم نے قرآن دیا ہے، اس کے سے کچھ نماز پر ہو، ہاتھ اٹھاؤ، ان نشانی ہو ابتر، تمہارا مبغض، تمہارا عدو بے نسل ہوگا، اس کا کیا ربط ہوگا؟ ربط نہیں ہوگا۔ ربط کب ہوگا؟ اس نوسر سے مراد یہ کہ ہم نے سرکار کو نسل دیا ہے، اولاد دی ہیں، تب ان کو جواب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کوثر سے مراد خاتون جنت ان کی اولاد یہی ہو سکتے ہیں کہ اور شيء ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور تفسیر بیضاوی میں اور دوسری تفاسیر بالخصوص فخر رازی نے جو جملہ لکھا ہے وہ عجیب ہے۔ پروردگار نے جو وعدہ کیا ہے کیسا پورا کر دیا۔ دنیا نسل فاطمہ سے پر ہے، اس کے باوجود کہ بہت سے سادات دیواروں میں چنے گئے تھے، پھر بھی کائنات گوشہ گوشہ میں سادات کی نسل رکھتی ہے، ہر مقام پر سادات کی نسل موجود ہے۔ اور بالخصوص وہ اکابران علماء، امام باقر و کاظم و صادق، یہ راضی کہتا ہے، راضی گنتے وہ کہتے ہیں لا نفس زکیہ تک، نفس زکیہ سے مراد حجت وقت امام زمان ہے سلام اللہ علیہ۔ ان کو اکابر علماء ثابت کیا ہے۔ نسل خاتون جنت دنیا پر ہے، دنیا میں پر ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کو پروردگار عالم نے اکابران علماء دیے ہیں، امام محمد باقر ہیں، امام صادق ہیں، امام کا گنتے گنتے کہا تھا کہ الہ نفس زکیہ تک، جو دنیا میں ایسے اور ہے ہی نہیں، سب سے بلند ترین نسل خدا نے ان کو عطا کی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں راضی یہ بھی کہتے ہیں ضمناً، تو کیا پروردگار نے وعدہ پورا فرمایا؟ جو غیظ و غضب رکھتے تھے سرکار سے، عداوت رکھتے تھے، ان کو کہا وہ دم بریدہ ہوں گے۔ بنی امیہ کی کوئی نسل ابھی موجود ہے ہی نہیں، بنی امیہ کی نسل کوئی موجود ہی نہیں، وہ منقطع ہو چکی ہے، اور سرکار دو جہاں کی نسل دنیا سرفراز ہیں۔ درود بجوال محمد۔ گویا کہ دیکھو نا، پر خاتون جنت ایک عطا ہے اللہ کی جانب سے، اور ان کی نسل سے آپ کی نسل قائم ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ گھر تشریف لایا کرتی تھی، قام رسول اللہ کھڑے ہو کر تعظیم کیا کرتے تھے، واستقبلها آگے بڑھ کر استقبال بھی کیا کرتے تھے، ورحبها اور انہیں مرحبا بھی کہتے تھے، خوش آمدید بھی کہتے تھے، وقبل بین عینیہ
اور ان کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہتے تھے میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ تو یہ عظیم المرتبت خاتون جنت سلام اللہ علیہا اب آپ تھوڑا سا آگے اگر میں ختم کرتا ہوں، دیکھیں خاتون جنت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ کی دعاؤں کا نتیجہ، اور حنہ نے بھی دعا کی ہے، حنہ جناب عمران کی زوجہ، اس کو بھی دعا خدا نے قبول کر کے اسے بھی نسل سے آباد کیا تھا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت ما فی بطنی محررا، پروردگار جو میرے شکم میں ہیں اسے تیری راہ میں آزاد کر دوں گی، یعنی بیت المقدس میں وہاں خدمت میں جایا کرتے تھے۔ اور پھر کہا تقبل منی انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے، قبول فرما۔ فلما وضعت قال رب انی وضعتها انثی، پھر کہا پروردگار میں نے انثی جنا، بجائے لڑکے کی لڑکی پیدا ہوئی۔ واللہ عالم بما وضعت، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، اس کو تم سے بہتر معلوم ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکی کی طرح لڑکا نہیں ہوتا ہے، اس کا مقام اور ہے۔ بلکہ پھر اس نے کہا رب انی سمیتها مریم، پروردگار میں نے اس کا نام رکھا مریم۔ وَأُعِيذُ بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پروردگار اس مریم کو اور اس کی ذریت کو شیطان رجیم کے وساوس سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ ماں کی دعا ہے۔ حنہ جیسی خاتون کی دعاؤں کی برکات کیا ہے؟ مریم جیسی معصومہ جنم لیا اور معصومہ تھی، یہ اس لیے کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے شیطان کے وساوس سے دور رہی، پاک منزہ رہی۔ اس لیے ارشاد ہے قالت الملائکۃ ان اللہ اصطفاک، یا مریم، فرشتے ان سے ہم کلام ہوتے تھے، فرشتے ان سے ہم کلام ہوتے تھے۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم خدا نے تجھے چنا ہے اور تجھے پاک رکھا ہے اور تجھے چنا عالمین کی خواتین پر۔ تو اب بتائیے ماں کی دعاؤں سے یہ مقام مریم پا سکتی ہے، تو سرکار کی دعاؤں سے خادم زہرا کیا مقام پائے گی؟ مریم ایک نیک خاتون تھی، ایک نیک خاتون۔ وہ باغ میں گئی تھی، دیکھا کہ ایک پرندہ کسی پرندے کو دانہ بروا رہا تھا، افسردہ ہو گئی کیونکہ صاحب اولاد نہیں تھی۔ پھر کہا دعا کی کیا کہا اذ قالت امرأۃ عمران انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار جو میرے بطن میں سے تیری رحم آزاد کر دوں گی، مجھے بھی صاحب اولاد بنا۔ پھر اولاد میں سے لڑکی پیدا ہوئی، یہ باقاعدہ بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ پھر ماں نے دعا کی رب انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم کے وساوس سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کی دعاؤں کے نتیجہ یہ ہے کہ معصومہ تھی اور ایک مقام تھا جناب مریم کا، شہزادی تھی، بطول تھی، اور سرکار کی جو اولاد دنیا سے گئی، دنیا آپ کو ابتر کہتی تھی، آپ کا دل ملول ہوتا تھا، روایات میں دعا کرتے تھے کہ میں بھی صاحب اولاد۔ پروردگار عالم نے ان کو خاتون جنت دے کر فرمایا کہ یہ بہت بلند عطا ہے، حبیب اس کے لیے نمازیں پڑھو اور ہاتھوں کو اٹھاتے رہو، اور تمہارا دشمن ہی لا ولد ہوں گے، اور تو صاحب اولاد ہے، صاحب ذریت ہے۔ یہ ہے کیا بلند ہے، بلندی کے بارے میں
کہ جناب آدم و حوا کو خدا نے خلق کیے اور پھر آپس میں اپنے حسن و جمال ان کو جنت میں رکھا تھا ایک باغ میں، وہاں کے نعمات بھی دیکھا اور ایک دوسرے کے حالات بھی دیکھ کر دونوں نے کہا ہم جیسے کون ہوگا جس مقام پر ہمیں رکھا گیا ہے، جہاں فراوانیوں کے بارے میں آسودگیوں کے بارے میں کچھ کہا، پروردگار عالم کے ارشاد و جاؤ جبریل امین ان دونوں کو جنت کی اس حد تک لے جاؤ جو ان کی حد ہے، اس کے بعد دکھا دو۔ جبریل امین آئے ان دونوں کو لے کر، آگے دکھایا عرش معلیٰ پر ایک نور کے تخت ہے، ایک خاتون ہے جس کے سر پر تاج ہیں، کانوں میں گوشوارے ہیں، گردن میں گلوبند ہیں، ان کے نور سے سارا منور ہیں۔ جناب آدم نے کہا من حاضی الجاریہ، یہ خاتون کون ہے؟ کہا یہ آپ کے صلب سے آنے والے خاتون نبیین محمد مصطفیٰ ان کا نام ہوگا، یہ ان کی شہزادی ہے، ان کی شہزادی ہے۔ تو یہ تاج کیا ہے؟ جبریل امین نے کہا تاج نبوت ہے، یہ گلوبند ولایت ہے، یہ گوشوار زینت ہیں، حسن و حسین ہیں، اور ان کا نام چونکہ ان اہل سما کے نزدیک تعارف خاتون جنت سے تھا، کیونکہ تاج آپ کے سر پر تھا، گلوبند آپ کے گردن میں ہیں، گوشوارے تھے، اور سب کچھ آپ کی زینت ہے، آپ کو پہچان کر ان کو جانتے تھے۔ اس لیے جب کسا کے اندر جمع ہوئے، جبریل امین نے کہا من تحت الکسا، اس کسا کے نیچے کون ہیں؟ پروردگار عالم فرماتا ہے ہم اہل بیت النبوہ ما نرسالہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ دیکھو یہاں رسول اسلام کو ہوتے ہوئے، مولا مرتضیٰ ابی طالب کو ہوتے ہوئے تعارف کرا رہا اللہ تعالیٰ جناب فاطمہ سے، یہ فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کا شوہر ہے، ان کی اولاد طیبہ ہے۔ اس لیے یہاں بھی انہی سے تعارف کرایا، چونکہ وہاں آسمان والوں کو بھی انہی کے تعارف سے جانتے تھے۔ یہ ہے مقام فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ کیا جب قرآن نے بتا دی، اس وقت آخری جو بات کرتا ہوں، ماں کی دعاؤں سے اس مقام پر فائز ہوئی مریم، وَإِذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس دعا سے اتنے پاک و طاہر ہوئی کہ فرشتے ہم کلام ہوئے، قالت الملائکۃ ان اللہ اصطفاکی، تجھے چنا ہے، وطہرکی، تجھے پاک رکھا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، تو ان کی دعاؤں سے اس مقام پر پہنچی ہو۔ کیا سرکار دو جہاں کی دعاؤں سے جو آیا ہو اس کے ساتھ فرشتے ہم کلام نہیں ہوا کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ فرشتے درزی بن کر لباس لے کر آ جایا کرتے تھے۔ جب حسن و حسین عید کے موقع پر کہا اماں جان سب کے پاس عید کے لباس ہے، آپ نے فرمایا تمہارا لباس خیاط کے پاس ہے، بس رضوان جنت خیاط بن کر جن کے دروازے پر آتا ہو۔ یہ مقام ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا۔ ہاں کیا عظیم ہے، یہ دونوں ہاتھوں کو نماز میں اٹھانے کا یہ سنت خاتون جنت کے برکات سے، اس لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں کے برابر، تکبیر میں بھی، رکوع میں جاتے ہوئے، پھر اٹھتے ہوئے، پھر سجدے میں جاتے ہوئے، کیونکہ یہ ساری تکبیرات نماز کی زینت ہے۔ اور اسی طرح تسبیحات زہرا ہے، وہ بھی آپ سے منسوب ہے۔ اگر انسان نماز فرض کے بعد ایک بار تسبیح پڑھیں تو اس کا ثواب 1000 رکعت کا ثواب ہے، کیونکہ خاتون جنت نے یہ ہمیں عمل دیا ہے۔ اور کہا حسن سے حسن یہ میرا عمل ہے، جو اب عمل کرتا رہے گا 1000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب پاتا رہے گا۔ بار کے آگے ختم کر وقت ختم ہو رہا ہے،
تو یہ بہت بلند ذات ہے، بہت بلند ذات. اور اس ذات کے بارے میں یہی جملہ کافی ہے، لولا علی لما کان فاطمہ من کف من آدم الی آخر. فرمایا اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفر نہ تھا. کفر ہوتا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں، تمدن ایک ہو، ثقافت ایک ہو، اور تزکیہ نفس ایک ہو. گاڑی ہے یا نہیں، مکان ہے یا نہیں، وہ اس کو دخل نہیں ہے. کفر میں تمدن دونوں کا ایک ہونا چاہیے، اور ثقافت اور تزکیہ نفس. جیسے مولا امیر المومنین عصمت کبریٰ کے مالک تھے، آپ بھی عصمت کبریٰ کے مالکہ تھی. اور جس طرح ان کو حضرت مولا کائنات کو بحر کا قرآن میں سورہ الرحمن میں بحر، ان کو بھی بحر کہا. یہ بھی سمندر ہے، وہ بھی سمندر ہے. مرج البحرین، پروردگار عالم نے دو سمندر بہا دیے. بینہما برزخ، بیچ میں حد فاصل ہے. لا یبغیان، نہ وہ دریا اس پر تجاوز کرتا ہے نہ وہ اس پر تجاوز کرتا ہے، درمیان فاصلہ ہے. پھر اب آئی ربکما تکذبان کے بعد ہے یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان. اتنے بلند ان دریاؤں سے جو نکلتا ہے لؤلؤ و مرجان نکلتے ہیں. امام صادق سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا وہ دو بحر علم و عصمت خاتون جنت اور ہمارا جد امجد علی بن ابی طالب ہے سلام اللہ علیہ. اور جو ان سے اس دریا سے نکلتے ہیں ایک لؤلؤ ہے، خود عظمت رکھتے ہیں، امامت ان میں ہے. مرجان نہیں ہے، آگے بہاؤ نہیں ہے، اور بہاؤ آگے جو امامت جاری ہے وہ حسین ابن علی ہے سلام اللہ علیہ. لؤلؤ بھی ہے، مرجان بھی ہے. پروردگار عالم ہمیں ان عظیم ہستیوں کے اقوال اور کردار پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی وبہ تعظیما لکم وتسلیما صفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عبدك ورسولك الأمين. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وآخرة الدين نجبت ولي مجاهد بهذه. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك زوجته ولكم سبتنا حسن والحسين الطاهرة طاهرة المطهرة. اللهم صل على الحسن والحسين سبتي النبي سيد الجنة. صل على علي بن الحسين القائم أمر سيد العابدين. صل محمد بن علي باقر المنبهين. صلی محمد ابن اللهم صل على جعفر بن محمد صادق سلام اللہ علیہ. اللهم صل على موسى بن جعفر. اللهم صل على موسى بن جعفر. اللهم صل على علي بن موسى الرضا ولي دينك. صل على محمد بن علي القائم أمرك. صل على محمد علي بن محمد ولي دينك. صل حسن بن علي العامل أمرك العسكري صلوات عليهم أجمعين. اللهم صل حجتك وليك القائم في خلق صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا إنا نتقرب إليه بحبهم والآتهم فارزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.